بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو پاپوش بابا کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش ناظرین کو پسند آئے گی اور ان کے ذوق کو مزید بڑھائے گی۔ میں ان تمام احباب سے گزارش بھی کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے اچھے کمنٹس اور اچھی رائے ہمیں ہمارے چینل پہ کمنٹس باکس میں دیتے رہتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جوتوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ پاکستانی ہیں لیکن اب مدینہ منورہ میں ہی مقیم ہو گئے ہیں۔ آپ کو ان کی بزرگی کا کیسے علم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ باب نسواں سے باہر دہلیز پر ایک آدمی بیٹھا سردی میں ٹھٹر رہا ہے۔ میں گھر جا کر ایک کوٹ اور ایک سویٹر اٹھا لایا اور آ کر اس آدمی کو پیش کیا۔ اس نے اسے قبول کیا۔ میں نے پوچھا آپ کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ بولا صبح اور شام یہیں پڑا رہتا ہوں، آج تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کی ہمت نہیں پڑی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بلائیں گے تو حاضری دوں گا۔ میں نے کہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتے کیوں نہیں؟ بولا جانے لگتا ہوں تو احساس گناہ اس حد تک طاری ہو جاتا ہے کہ خود کو کتا دیکھنے لگتا ہوں۔ اس حالت میں داخل ہونے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا ٹھکانہ تو خیر ہو گیا، کھانے کا انتظام کیا ہے؟ بولا یہاں اس کا ذکر نہیں، ایک ولی یہاں بلیوں کے لیے کھانا اکٹھا کرنے پر مامور ہے۔ سارا دن سر پر ٹوکری اٹھائے پھرتا ہے، جگہ جگہ سے کھانے کے ٹکڑے اکٹھے کرتا رہتا ہے اور پھر جب کھانے کے وقت وہ ٹوکری لے کر آتا ہے تو مدینہ کی ساری بلیاں میوں میوں کرتی ہوئی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جس شہر میں بلیوں کا اتنا انتظام ہے وہاں انسان کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کیا تو اس ولی کو جانتا ہے جو بلیوں کی خوراک پر جمع کرنے پر مامور ہے؟ بولا میں نہیں جانتا، وہ سامنے باب نسواں میں جو شخص جوتوں کی رکھوالی کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ تو جوتوں کے رکھوالے سے واقف ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا میں یہاں دن رات جو پڑا رہتا ہوں، میں نے اسے اکثر احکامات جاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شخص انتظامیہ کا رکن معلوم ہوتا ہے۔ جب میں پہلے روز مدینہ منورہ میں پہنچا تھا، اس روز قدرت اللہ شہاب کی طبیعت ناساز تھی اور میں اکیلا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہر ہی سے طواف کرتا رہا تھا۔ اس روز میں نے پاپوش چوکیدار کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گویا ایٹم بم پھوٹ رہے تھے۔ اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا جیسے میں ذبح کیا ہوا بکرا تھا جو کسائی کی دکان پر سیخ سے ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے قدرت کو اس ملاقات کی تفصیلات بتائیں تو وہ ہنسنے لگی۔ بولے بزرگوں کو یہاں دہقانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھا کرتے، تو پھر کس طرح دیکھا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کے آداب ہوتے ہیں، مجھے تو آداب آتے ہی نہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ یوں کریں کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جب بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوں تو ہمیشہ باب نسواں سے ہی داخل ہوں۔ وہ دروازہ تو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ اگر میں مسلسل سے دروازے سے داخل ہوتا رہا تو کسی روز پٹ جاؤں گا۔ ممکن ہے پاپوش بابا خود اس بات پر ناراض ہو جائیں۔ نہیں، قدرت اللہ شہاب نے کہا، مناسب احترام اور عجز سے باب نسواں سے گزریے، پاپوش بابا کو سلام کیجیے، لیکن ٹکٹکی باندھ کر ان کی طرف نہ دیکھیے، اور جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر آئیں تو ہر بار انہیں 1 ریال پیش کیجیے۔ اس روز سے میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں باب نسواں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتا، آنکھیں جھکا کر پاپوش بابا کو سلام کرتا اور واپسی پر انہیں 1 ریال پیش کرتا۔
کیونکہ دن میں کئی ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتا تھا، لہٰذا دوسرے دن ہی پاپوس بابا نے بات بھانپ لی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، لیکن میں ان کی نگاہ سے اس قدر خائف تھا کہ میں ان کی نظریں ان کے قدموں پر مرکوز کیے رکھیں۔ ہاں، میں نے کہا، میں نے بابا نسواں کے پاپوش بابا کو ایک نظر دیکھا ہے۔ دوسری نظر ڈالنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں پڑی۔ قدرت اللہ شاہ ہنس پڑے۔ کیا محافظان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاپوش بابا میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ میں نے بھی کہا، نہیں۔ پاپوش بابا کے چہرے پر کڑا پن ضرور ہے، لیکن جمود نہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کی بے حسی۔ مرد قدیم میں بھی کڑا پن ضرور تھا، لیکن جمود کی جگہ ہوش مندی تھی، وقار تھا۔ اس وقار میں سرداری کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ ان کے مقابلے میں پاپوس بابا ایک کارکن نظر آتے ہیں۔ حالانکہ مرد قدیم اور ہم میں بڑا فاصلہ ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے نمازیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو کر رہا تھا کہ ان کی نگاہیں ہم دونوں پر مرکوز تھیں۔ وہ بڑے دبدبے اور وقار سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ زائرین نے دیکھ کر آپ ہی آپ آگے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے راستے میں کئی ایک جگہیں خالی پڑی تھیں۔ کئی ایک صفوں میں نمازی یوں پھیل کر بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 4 نشستوں کی جگہ بن سکتی تھی، لیکن مرد قدیم کبھی کہیں پہ بھی نہیں رکے۔ میں نے قدرت اللہ شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں جھکائے بیٹھے تھے، لیکن جھکی آنکھوں کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بن دیکھے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کون سا شخص؟ انہوں نے کھوکھلی آواز میں جواب دیا۔ وہ جو سامنے صفیں چیرتا ہوا آ رہا ہے۔ قدرت اللہ شاہ نے آنکھیں جو اوپر اٹھائیں، جیسے کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ دیکھا نا آپ نے، عرب دکھتے ہیں۔ ہاں، وہ بولے، بے شک عرب دکھتے ہیں، لیکن آج کے عرب سے کتنے مختلف ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے تاریخ اسلام کے مشیدہ صفحہ سے نکل کر آ رہے ہوں۔ ہاں، وہ بولے، یوں لگتا ہے جیسے وہ سیدھے ہماری طرف ہی آ رہے ہوں۔ نہیں، قدرت اللہ شاہ نے کہا، غالباً کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس دوران میں مؤذن اذان کے اختتام تک پہنچ گئے تھے اور آخری اللہ اکبر پر ڈرامائی کیفیت کا نقطہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس پر مسجد میں بیٹھے ہوئے سب لوگ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مسجد کے صدر دروازے سے، جو ہمارے عقب میں تھا، نمازیوں کا ایک تازہ ریلا داخل ہوا۔ ان کے لیے جگہ بنانے کی غرض سے پچھلی صفوں کے لیے نمازی اگلی صفوں میں داخل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ پچھلی صف سے نکل کر ہماری صف میں آنے لگے۔ پیچھے سے ایک ہاتھ میرے کندھے پر آ پڑا۔ میں نے کن آنکھوں سے بائیں جانب سے دیکھا، کوئی شخص میرے اور قدرت اللہ شہاب کے درمیان زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے قدرت اللہ شہاب کو دائیں طرف دھکیل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے بائیں طرف دھکیل رہا تھا۔ حالانکہ حج کے دوران قدرت اللہ شہاب نے مجھے بار بار تاکید کی تھی کہ حرمین میں دل کو ارزودگی سے آلودہ ہونے سے حتی الوسع بچاؤ۔ مسجد میں جگہ نہ ہو، دل میں ضرور جگہ ہو۔ سجدہ کرنے میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، نماز میں توجہ قائم رہے یا نہ رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دل میں غصہ یا خفگی یا آزردگی پیدا نہ ہو، کیونکہ یہاں مثبت رویے سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ اس وقت میں قدرت اللہ شہاب کی اس تلقین کو قطعاً بھول گیا تھا۔ یہ کون بدتمیز ہے، میں نے سوچا، جو زبردستی ہم دونوں میں حائل ہو رہا ہے۔ میں اسے حائل ہونے نہیں دوں گا، بالکل نہیں۔ میں نے قدرت اللہ شہاب کی طرف اپنا دباؤ اور بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بھلے مانس، اول تو اس صف میں اب گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر آنا ہی ہے تو بے شک آ جا۔ قدرت اللہ شہاب کے دائیں ہاتھ آ جا، میرے بائیں ہاتھ آ جا۔ یہ کیا کہ تو زبردستی ہم دونوں کے درمیان میں گھسنے پر مصر ہے؟ کوئی بات ہے بھلا؟ نہیں، میں تجھے ادھر گھسنے نہیں دوں گا۔ میں نے قدرت اللہ شہاب کی طرف اپنا دباؤ اور بڑھا دیا۔ اگر امام کچھ دیر اور توقف کرتا تو میں اپنا دباؤ قائم رکھتا، لیکن امام نے نیت باندھ کر تکبیر پڑھ میرے ہاتھ اوپر کو اٹھے اور وہ شخص ہم دونوں کے درمیان گھس کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بھول گیا کہاں ہوں، کون ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ مسجد میری نگاہوں سے رپوش ہو گئی۔ نماز مکینیکل ایسے اٹھک بیٹھک ہو کر رہ گئی۔ لاؤڈ سپیکر شور ضرور مچا رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں کوئی مفہوم باقی نہ رہا تھا۔ میرے دل میں غصے کی کھچڑی پکتی رہی، ابال آتے رہے، جھاگ اٹھتی رہی۔ نماز کا چھکڑا گاڑی باندھ کے بغیر چلتا رہا۔
حتیٰ کہ عوام نے سلام پھیر دیا۔ جب میں نے دائیں ہاتھ دیکھتے ہوئے سلام پھیرا تو حیرت سے میں بت بن کر رہ گیا۔ میرے دائیں ہاتھ قدرت اللہ شہاب اور میرے درمیان وہ خود بیٹھے تھے، مرد قدیم۔ انہوں نے سلام کرنے کے لیے بائیں ہاتھ منہ موڑا، مگر میں نے ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں سے شفقت بڑی نگاہ مجھ پر پڑی۔ کرم فرمائی کی ایک پھوار سی مجھ پر گری اور میں بھیگ گیا، اور اس قدر بھیگ گیا کہ نہ وہ غصہ رہا، نہ خفگی، نہ کھچڑی، نہ غبار۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رد عمل کے طور پر میں احساس ندامت سے بھیگ جاتا، لیکن ان کی توجہ کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ندامت کو بھی ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ جب میں نے دور سے انہیں دیکھا تھا تو مجھے مرد اہن نظر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر وقار بڑی خشونت تھی، لیکن اب جب کہ قریب بیٹھ کر میں نے انہیں محسوس کیا تو وہ سراسر شفقت تھے۔ ان کے وجود سے شفقت کی شعائیں یوں نکل رہی تھیں جیسے زمین سے کثرت شکل کی لہریں نکلتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں، بازوؤں اور آنکھوں سے جذبہ ہمدردی کے بباکے اٹھ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ اس پروقار خودآگاہ سپہ سالار کو قریب آ کر کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ ان کی شخصیت کی چوتھی سمت ہے؟ لیکن یہ تو باقی سمتوں کی نفی کر رہی ہے۔ ظاہری سمت تو ہٹ کر رہنے کا احساس لا رہی تھی، لیکن یہ سمت قریب بلا رہی تھی، قریب اور قریب۔ اس قرب میں ایک عجیب سی لذت تھی۔ میں نے اپنا آپ اس لذت کے حوالے کر دیا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے میں کسی شفقت کے سمندر کے ساحل پر لیٹا اور لہروں کا بہاؤ میرے پیار سے مجھے چھوتا، اور پھر وہ لہریں مجھے اپنی گود میں کھینچ لیتی۔ سارا سمندر سمٹ کر ماں کی گود بن گیا تھا۔ دعا پڑھنے سے پہلے مرد قدیم نے جیب سے ایک لکڑی نکالی، اسے بصد احترام آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر ہاتھ ادا کے لیے پھیلا دیے۔ دعا کے بعد کرم فرمائی کی اس سمندر میں گویا جوار باٹا اٹھنے لگا۔ انہوں نے بایاں بازو پھیلا کر مجھے آغوش میں لے لیا اور قریب تر کھینچ لیا۔ پھر انہوں نے دائیں بازو پھیلایا اور قدرت اللہ شہاب کو کھینچ کے قریب تر کر لیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گئے، اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے تھپکنے لگے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نچڑتا رسگلہ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔